بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے جس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام بیہقی نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا، یعنی بالکل جب رمضان دستک دے رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر اس وقت ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، صرف ایک رات یعنی لیلۃ القدر۔ پھر فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اس کے لیے اجر ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ پھر فرمایا وہو الشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ وہو شہر المواساۃ، اور یہ خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ہر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس مہینے میں جو شخص کسی کو روزہ افطار کروائے، یہ افطار کروانا اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور جہنم سے خلاصی کی ایک بہترین صورت پیدا کر دے گا، صرف روزہ افطار کروانا۔ اسی حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن اس افطار کروانے والے کو جو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اس کے اجر کی وجہ سے روزہ دار کے افطار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک کی تو استطاعت ہے نہیں کہ وہ دوسروں کو روزہ افطار کرے، چونکہ ہمارے یہاں افطار کا مطلب ایک اہتمام ہے، اس زمانے میں بھی ایسا تھا، کھانا ہے، پینا ہے اور باقی لوازمات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثوب من فطر صائما علی تمرۃ، روزہ افطار کروانے کا اجر اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی دیں گے جو کسی کو صرف کھجور کے ایک دانے سے افطار کروائے، او شربۃ ماء، یا پانی کے گھونٹ سے، او مزقۃ لبن، یا پھر کسی لسی سے افطار کروا دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ افطار کرانے کا پورا اجر دیں گے، یعنی جہنم سے خلاصی اور روزہ رکھنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ اجر اس کو بھی نصیب ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا وہو شہر اولہ رحمت، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور اس کے درمیان مغفرت اور اللہ کی بخشش ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کی جو انتہا ہے یعنی جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یعنی 3 حصوں میں رمضان کے روزوں کو یا رمضان کے مہینے کو تقسیم کیا۔ فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، جو شخص اپنے ملازم اپنے نوکر کے بوجھ کو کم کر دے گا، یعنی ظاہر ہے کام کرنے والوں سے اس طرح کام نہیں لے گا جیسے غیر رمضان میں لیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یعنی اس میں کیا جانے والا ہر عمل خیر ہے، برکت ہے، فلاح و صلاح ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ، اور جو فضائل اس مہینے کے بیان ہوئے ہیں ان کے لیے پوری جد و جہد کر کے ان کو حاصل کرنے کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔